بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری حضر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسے کہ ہم پیچھے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے آپ کے غم کے سال کا ذکر کیا تھا جس میں آپ حضرت خدیجہ کو اور اپنے چچا کو کھو چکے تھے۔ یہ سال آپ کے لیے بہت غم کا تھا۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ یہاں پہنچ کر گہری سوچ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے اقلا جو ہیں دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے ان سوالات کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف بھی ایک سرسری ہم اشارہ کرتے ہوئے بات کریں۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ باری رہتا ہے۔ جو شخص ایسے ایمان اور یقین کامل سے بہراور ہو، وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ جتنی بھی زیادہ ہو، جیسی بھی بھاری بھرکم، خطرناک اور سخت ہو، اپنے ایمان کے بالمقابل اس سے کافی زیادہ ہمت نہیں ہوتی ہے جو کسی بندے کو اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ وکیلا شکن سیلاب کی بلائی سطح پر جم جاتی ہے، اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو باغ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے اور وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ مثلاً پرکشش قیادت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سبب سے بلند پایہ قائد اور رہنما تھے۔ ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہراور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتا تھا، اور طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھیں، کیونکہ جن کمالات پر لوگ اپنی جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا، اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف اور عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فغن تھے۔ عفت اور امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتیازی مقام تھا کہ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ، تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا اور مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے جو بھی کیا وہی کام ہم نے کیا، انہوں نے دادے دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی،
انہوں نے لوگوں کو احتیاط سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو ہم بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ بھلا بتائیے ہم ایسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آتے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَيُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس واقعہ کی تفصیل گزر چکی کہ ایک روز کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، تو یہ بات اس پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جملہ پا سکتا تھا۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی، ان کے اندر غم اور قلق کی لہر دوڑ گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی ضد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد طبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی لیکن ابی برابر یہی کہی جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے اس ذکر کی۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اسے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی وہ بھاگ جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر مادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان آپ کے بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے۔ ابو صفوان نے جواب دیا، کہا کہ نہیں بلکہ میں خدا کی قسم اس کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ آپ کی صورت پر اس محبت اور غداکاری اور جانثاری اور جانسپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ دی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا، انہیں سخت مار ماری گئی اور عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں وہ پیون لگائے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹھ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی اور زبان
کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ اس پر بنو تمیم نے سست کہا، ملامت کی اور ان کی ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئے تو انہوں نے ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا۔ آخر کار رام الخیر نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اب محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں، دیکھا تو ابو بکر انتہائی خستہ حال پڑے تھے، پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں کہ جس قوم نے آپ کی یہ حالت کی ہے وہ یقیناً کافر قوم ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بولے آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا ابن ارقم کے گھر میں۔ ابو بکر نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی، سناٹا چھا گیا، تو یہ دونوں ابو بکر کو لے کر نکلیں اور ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح دونوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اگر احساس و ذمہ داری کی بات کی جائے تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے، اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں بھی گریز اور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفریں ہوں گے۔ آخرت پر ایمان جو مذکورہ احساس ذمہ داری کو تقویت کا باعث تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی وغیرہ ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے برکتی ہوئی جہنم۔ اس لیے کہ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی امید کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور اس کے عذاب کا خوف بھی ان کی کیفیت میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار تھے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں کم پڑتی تھیں۔ کامیابی کی بشارتوں کی بات کی جائے تو ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن بلکہ اس سے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت، جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے، اور اس دعوت کا ایک اور اہم نشانہ یہ تھا کہ زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے دنیا کی زندگی سے بالکل محبت سے اچاٹ کر دینا ہے، اور اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کے حقوق کے مطابق اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رہ کے بسر کرنا ہے اور آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمان پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے، بلکہ ان کی تکمیل کا صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات، ان کی قوم کی تکذیب اور کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں۔ ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بعینہ وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے مبین پیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام اور نامراد رہیں گے، اور مسلمان ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔
پھر انہی حالات اور ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہوئی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا تھا کہ اپنے جو ہیں بندوں کے لیے ہمارا جو پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، یقیناً ہمارا وہی لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیرو اور انہیں دیکھتے ہی عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گا، لوگوں کی جو ہے صبح بری ہو جائے گی۔ نیز ارشاد ہوا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الزُّبُرَ، عنقریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ جنہوں نے ایک معمولی سا جتھا ہے جس میں شکست دے جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں بھی ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر امید ہے بہت کہ یہ جو سرسری سا ہم نے جائزہ لیا ہے کہ کون سی ایسی بشارتیں تھیں، کون سی خوشخبریاں تھیں، کون سا کامل یقین تھا جو مسلمانوں کو اتنی تلخیاں برداشت کرنے پہ آمادہ کیے ہوا تھا، اتنی سختیاں برداشت کی، اتنے مظالم اپنے اوپر برداشت کیے۔ یہ تمام وہ ریزن تھیں جس کی وجہ سے اس دنیا کو وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے سرسری ہے، بالکل اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے مچھر کے پر کی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کی تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔